منہج سلف کا اگر مختصر طور پر تعارف ہم کریں تو ہم یہی کہیں گے کہ کتاب و سنت کو صحابہ کرام نے جس طریقے سے سمجھا تھا اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے بعد میں آنے والے علماء کرام، تابعین، تبع تابعین، اور ان کے بعد آنے والا جو جنریشن ہے، انہوں نے جس طریقے سے کتاب و سنت کو سمجھا تھا، کیونکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کو خیر القرون کہا ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اور بعض روایت میں اور ایک مرتبہ ثم الذین یلونہم کہا ہے۔ تو اس دور کو جو خیر القرون اللہ کے رسول نے کہا ہے، صحابہ اکرام کا دور، تابعین کا، تبع تابعین کا، یا ان کے بعد آنے والے ایک اور جنریشن کا، تو یہ خیر القرون کا دور ہے۔ انہوں نے جس طریقے سے کتاب و سنت کی تفسیر کی ہے، توضیح کی ہے، کتاب و سنت کا معنی و مفہوم بیان کیا ہے، وہی معتبر ہے۔ اور پھر بعد میں آنے والے قیامت تک جتنے بھی علماء کرام ہیں جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، تو جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں گے، والذین اتبعوہم بإحسان، جو قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے، یہی منہج سلف ہے، یہی راہ نجات ہے۔ اگر کوئی اس کی اتباع کرتا ہے تو وہ نجات کے راستے پر ہے، صراط مستقیم پر ہے۔ اگر کوئی اس کی مخالفت کرتا ہے تو ہلاکت کے راستے پر ہے۔ اس کی اتباع ضروری ہے کیونکہ خود قرآن نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، اور اس لیے بھی کہ جنہوں نے اس طریقے کی مخالفت کی ان کا کیا انجام ہوا ہم نے اچھی طرح دیکھ لیا۔ کتنے اس امت کے اندر آج تک فرقے پیدا ہو چکے ہیں، ان تمام کا انجام ہم نے دیکھا۔ جہمیہ کا فرقہ ہے، خوارج کا فرقہ ہے، معتزلہ کا فرقہ ہے، قدریہ کا فرقہ ہے، جبریہ کا فرقہ ہے، شیعوں کا، روافض کا، اور بہت سارے گمراہ فرقے ہیں۔ ان تمام گمراہ فرقوں کے یہاں بھی کتاب و سنت سے ہی دلیل دی جاتی ہے، لیکن وہ منہج نہیں ہوتا جو صحابہ اکرام کے یہاں تھا۔ صحابہ اکرام جس طریقے سے کتاب و سنت کو سمجھتے تھے اور کتاب و سنت کی تفسیر و توضیح کرتے تھے، ان فرقوں کے یہاں وہ منہج نہیں پایا جاتا، اس لیے یہ گمراہ ہوئے اور ان کا انجام انتہائی سنگین ہوا۔ تو جو بھی صحابہ اکرام کے منہج کی روگردانی کرے گا تو اس کا انجام یہی ہوگا۔ قرآن نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس منہج کی اتباع کا حکم دیا ہے، لہذا اس منہج کی اتباع ضروری ہے، اور اس منہج سے اختلاف کرنے والوں کا انجام چونکہ انتہائی برا ہوا ہے، اس لیے ہمیں اس منہج سے روگردانی کرنے سے بچنے کی ضرورت ہے۔